بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق خاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ آج میں خود مخاطب ہوں ان طلباء اور طالبات کو جو اسلامک اسٹڈی میں ماسٹر کرنا چاہتے ہیں اور پچھلے چند مہینوں سے وہ رابطے کر رہے ہیں اور بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ ایم اے اسلامیات کی آن لائن کلاسز شروع کی جائے، لیکن چونکہ پہلے الحمدللہ ہماری پی پی ایس سی میں جو اسلامیات کی لیکچرشپ کی تیاری کر رہے ہیں ان کی آن لائن کلاسز جاری ہیں، جو کہ اب تیسرا سیشن چل رہا ہے۔ تیاری کے ساتھ ساتھ بھرپور ان کے ٹیسٹ چل رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ڈسکشن چلتی رہتی ہے، اچھے طریقے سے تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ اسلامیات کے اندر جو ایم اے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایم اے اسلامیات کرنے والوں کے لیے اہم پیغام یہ ہے کہ اگر جسٹ انہوں نے انفارمیشن کے لیے، جسٹ نالج کے لیے یا ڈگری حاصل کرنے کے لیے تو پھر ایک گائیڈ بک لے لیں، اس کو پڑھ لیں تو آپ کا وہاں سے کچھ تیاری ہو جائے گی تو آپ پاس بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں پچھلے چند سالوں سے سی ٹی آئیز کا انٹرویو کر رہا ہوں اور جو چیز سامنے آ رہی ہے اور یہ اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں، جو حقیقت پر مبنی ہے کہ بچوں کو اس کے اندر اپنے سلیبس کی جو بکس ہیں ان کے نام تک نہیں آتے۔ ڈگری انہوں نے ضرور لے لی ہے، سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو گئے، بعض فرسٹ میں بھی ہو گئے، اور خاص طور پہ جو بی ایس آنر کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو سی جی بھی بڑا اچھا لے لیتے ہیں، اور ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پڑھ کے کیا آئے ہیں۔ فوٹو کاپی دی تھی، وہ پڑھ لیا تھا، یہ سلیبس تھا، یہ فلاں، تو یہ ان کے پاس انفارمیشن بہت کم ہے۔ ایم اے اسلامیات کرنے والے کم سے کم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پارٹ 1 کے اندر یہ بکس ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے، اور پارٹ 2 کے اندر یہ بکس ہیں۔ تو بہرحال ایم اے اسلامیات کو اگر تو آپ نے بطور پروفیشن استعمال کرنا ہے، یہ پیشے کے طور پہ اس کو اختیار کرنا ہے، تو پھر اس پر آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ آپ کو جسٹ سرسری سی نظر سے پڑھ کے پیپر نہیں دینے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصول فقہ اگر پڑھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، اصول تفسیر پڑھتے ہیں، متن پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، کیا معاملات ہیں، یہ کیا چیزیں کیا ہیں، ہم نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، تاکہ جب آپ ایم اے اسلامیات کر لیں تو کم سے کم آپ اس قابل تو ہوں کہ آپ ایم اے والوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں، بی اے والوں کو اچھے طریقے سے اسلامیات پڑھا لیں، اور آگے جب پبلک سروس کمیشن کی ذریعے لیکچرشپ کی سیٹیں آتی ہیں تو بڑا پرابلم بن جاتا ہے۔ تو وہ چاہتے ہم یہ ہیں کہ ہم ایک گائیڈ بک سے ہی ایم اے اسلامیات کر لیں اور ایک گائیڈ بک سے ہی ہم جو ہے نا لیکچرشپ سلیکٹ ہو جائیں، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کمپٹیشن ہوتا ہے تو بہت زیادہ پھر آپ کو لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اگر تو جن بچوں نے ایم اے اسلامیات کو بطور پروفیشن اختیار کرنا ہے، آگے لے کر چلنا ہے، اور اگر اسی کے اندر ایم فل یا آگے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے اس میں اپنی گرفت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ تو اس سیشن میں ضرور آئیں، آن لائن کلاسز لیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر لیکچرز بھی ہوں گے، آپ کو ضروری نوٹس بھی ملیں گے، بکس بھی ملیں گی اسٹڈی کے لیے، کہ آپ سے ریلیٹڈ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک گائیڈ بک لے لیں اور اس سے سارا کچھ تیاری کر کے جو اوریجنل بکس ہیں اس کی اسٹڈی کریں۔ آپ کو پتہ چلے، بہت سارے میں نے جتنے بھی بچے میرے پاس انٹرویو کے لیے آئے، بچیاں آئی، میں نے ان سے یہ کہا کہ الفوز الکبیر کس کتاب کا نام ہے، کس کی کتاب ہے، کہاں پہ ہے، کس سلیبس میں ہے، اس کا ٹاپک کسی کو نام، بعض انہوں کو تو نام بھی نہیں سنا ہوتا الفوز الکبیر ہوتی کیا ہے، تو جب کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو اصل جو بکس ہیں جہاں سے یہ آپ کو گائیڈ بکس بنائی جاتی ہیں تو ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے، تعارف ہونا چاہیے بکس کے حوالے سے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ یہ جو بچے ایم اسلامیات میں اس میں ایڈمیشن لیں گے، رجسٹریشن کروائیں گے، تو ان کے لیے پھر ہم بھرپور طریقے سے ایسی ہی تیاری ہوگی جیسے آپ ریگولر کالجز کے اندر تیاری کرتے ہیں،
صرف فرق یہ ہوگا کہ آپ یہاں پہ گھر میں بیٹھ کر کے تیاری کر لیں گے، آپ کو پراپر طریقے سے لیکچرز ملیں گے، اور اس کے ساتھ ان لیکچرز کے جو ضروری ہوں گے نوٹس بھی ملیں گے، پھر ساتھ بکس بھی ملیں گی۔ تو اس کے اندر انشاءاللہ ابھی میں سٹارٹ کر رہا ہوں جسٹ پارٹ 1، ایم اے اسلامیات پارٹ 1 کا ہم شروع کریں گے، کیونکہ جتنی ہم کر سکتے ہیں آسانی سے اتنی محنت کریں، اور جتنا آپ کو اچھا مٹیریل دے سکتے ہیں۔ تو فی الحال جو بچے ایم اے اسلامیات پارٹ 1 میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جو ایک تو ہے ابھی ایم اے اسلامیات پارٹ 2 کا رزلٹ آیا ہے، اور پارٹ 1 کا بھی پیپر ہونا ہے شاید اسی مہینے اور اس کے لیے تو ظاہر ایک ٹائم بہت کم ہے۔ جو ابھی جو نیکسٹ ایئر اس کا پیپر ہوگا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ستمبر میں یا اکتوبر میں اس کا پیپر ہوگا 3-4، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 3 سے 4 مہینوں کے اندر اس کے جو سلیبس کو کور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو باقی یہ نمبر آپ کے سامنے ہے، ڈیٹیل جو ہوگی اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے باقی ساری ڈیٹیل وہ آپ نمبر سے رابطہ کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 10 فروری کو، یعنی کہ آج سے 10 دن بعد اس کی کلاس جو ہے نا باقاعدہ شروع کر دی جائے گی۔ تو جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں، ایڈمیشن لینا چاہیں، رجسٹریشن کرنا چاہیں، تو وہ ان 10 دنوں کے اندر اندر رابطہ کر لیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کتنے بچے ہیں اور ان کی پھر آگے کلاس کیسی چلنی ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں انشاءاللہ گروپ کے اندر ڈسکس کی جائیں گی۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ بچے ایک انفرادی طور پہ بار بار کہہ رہے تھے کہ شروع کر دیں، تو میں نے اب آپ کے سامنے اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ جو اس کے اندر آنا چاہتے ہیں وہ 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی کلیئرنس کر دیں، تاکہ ہم کلاس کا آغاز کر دیں۔ تو اس کے لیے میں نے آج اس لیے آپ کو یوٹیوب کے ذریعے بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور اس کے اندر کمیونٹی کے اندر اس کا جو ہے نا وہ ایک اشتہار بھی لگا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کی ملاقات ہماری ہوگی آن لائن کلاسز کے اندر ہی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔